فرق سے یہ فرمائیے گا سر، یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت پاکستان کی ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے حیران کر دیا سب کو. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے، حیران کرنے والی اس میں کیا بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کووڈ-19، ٹڈی دل، بھارت کے ساتھ فیس آف، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ، یہ تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ہماری معیشت میں کم بیک کیا ہے، اور اس کو اکنامک ٹرن اراؤنڈ کہیں گے. اور ویسے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں سارے 1.5 سال سے، دیکھیں بازاروں، لیکن مارکیٹ ہماری ٹھیک ہوگی. نہیں بتاتے ہیں بازار کیوں بند ہیں، کیوں نہیں بند ہیں، اس پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اکانومی کا اگر ماڈل دیکھیں تو سسٹینیبل ماڈلز وہی ہیں کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ ایکسپورٹ بیس اکانومی کا ماڈل ہو، اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں آپ کا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پیداوار ہے یعنی وہ ماڈل ہو. ٹھیک ہے. گندم دوسرا ماڈل یہ تھا، ایک ماڈل تھا اسحاق ڈار ماڈل. وہ ماڈل یہ تھا کہ آپ کا کیمرہ مین ہے، وہ کہے جناب میں نے قرضہ لیا، قرضہ لے کے گاڑی بھی خرید لی، اچھے کپڑے بھی خرید لیے، بنگلہ بھی بنا لیا، اور کہے میری بڑی ترقی ہو گئی ہوئی. پتہ چلے 5 سال بعد آ کے جس نے قرضہ دیا اس نے گلا پکڑا ہوا ہے، اور وہ گھر بھی نیلام کر رہا ہے، گاڑی بھی چھین رہا ہے، اور پورے ملک میں ضلالت بھی کروا رہا ہے پوری دنیا میں. وہ گنا ہے، وہ مکئی ہے، وہ چاول ہے، وہ گندم ہے، یعنی 3 کراپس ایسی ہیں جو زیادہ ہو گئی پاکستان میں. رک جائے نا ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس میں تیزی سے اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹس میں 13% اضافہ ہو گیا، 13.5%. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری پیداوار میں اضافہ، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ آپ کا 9%. پھر آپ کی ایگریکلچر گروتھ میں گنے میں 22% اضافہ، بمپر کراپ آپ کی جو ہے ہو گئی، ویٹ کی ہو گئی، میز 7.1%، ایون آپ کی رائس میں 13% اضافہ. ان تمام اضافوں سے کسان کی جیب میں پیسہ گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کو 39 دن پہلے یہ اکانومی جو ہے بڑی خطرناک نظر آ رہی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کو یاد ہوگا وہ اس میں بڑے ووکل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو تباہ کر دیا، اور 39 دن بعد آ کے ان کو محسوس ہوا کرنی بڑی زبردست گروتھ ہے، اور پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور ہم ریکارڈ قائم کرتے ہیں اگلے سال 5 پہ ہماری گروتھ. بڑا سادہ سا فارمولہ. دیکھیں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی آج جو اضافی بجلی کے یونٹس آ گئے ہیں کنزمپشن کے، کہ آپ کی 6.5% زیادہ بجلی استعمال ہوئی. بجلی وہیں استعمال ہوتی جہاں پہ پیداوار بڑھتی ہے. اگر آپ کے 9.5 لاکھ، اگر آپ کے 9 لاکھ موٹر سائیکل بک رہے ہیں تو وہ مزدور لیتا ہے نا، عام آدمی لیتا ہے. اس کی جیب میں پیسہ آیا تو اس نے موٹر سائیکل بھی خرید لیا، اس نے گاڑی بھی خریدی، کسان نے ٹریکٹر بھی خریدا. رانا صاحب آپ ویلتھ سائیکل ہے نا، ویلتھ سائیکل ہے. ویسے رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ حفیظ شیخ صاحب اور شوکت ترین صاحب کے درمیان کون سی ایسا جو ایک گرے ایریا تھا کچھ دنوں کا، اس میں کون سا ایسا میریکل ہوا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی چل گئی؟ اچھا خیر، ابھی تو شوکت ترین صاحب نے پورے طریقے سے ابھی چارج سنبھالا بھی نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی کریڈٹ کسی چیز کا جاتا نہیں. جو بھی اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کی پالیسیز تھی 1 سال کی، اس کی وجہ سے ہوا. اس میں جو ٹیکنیکلی تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کی اکانومی بالکل بند ہو، آپ کی زیرو گروتھ، اور زیرو سے آپ جب جتنے بھی 1% بھی اوپر جائیں گے تو 100% ہوتا ہے. ان کو ایک جو سب سے بڑا فائدہ ملا نا، وہ ان کو لو بیس کا ملا. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے پچھلے سال آپ کی نیگیٹو میں تھی، تو اس دفعہ وہ تھوڑی سی گروتھ ہے اور 9-10% گروتھ آ رہی ہے. ابھی اپریل مئی کے مہینے میں آپ کو 50-60% گروتھ دکھائی دے گی، لیکن نمبر جو وہ ایلوژن ہوتی ہے اس میں ایکچوئل ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آپ کی گروتھ نیگیٹو تھی. 2-3 باتیں منسٹر صاحب نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے بجلی کا ذکر کیا، جو انہیں کے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے نمبر اپروو ہوئے ہیں، اس کے اندر جو بجلی اور گیس کی جو جنریشن اور کنزمپشن میں 23% کمی ہوئی ہے. ٹھیک. اگر ملک کے اندر اس کی گیس کے اور بجلی کنزمپشن میں 23% اس میں ریڈکشن ہے، اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو مسلسل تیسرے سال سے گر رہی ہے، اور اس دفعہ بھی گری ہے، تو آپ کی گروتھ جب آتی ہے اتنی تو اس پہ کوسچنز آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل ایل نے قرضہ لیا، بالکل لیا. جو بیڑا غرق ہونا شروع ہوا ہے نا، جو فورن لونز میسو لیے گئے، وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این کے دور سے سٹارٹ ہوا، اور انہوں نے آ کے اس کو پیک پہ لے کے جایا. 15,000 وہ آپ باقی تو چھوڑیں، ان کے جو ابھی میں بیٹھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے جو سٹوری بنا رہا تھا، جو 10 مہینوں کے اندر انہوں نے قرضے لیے نا، غیر ملکی قرضے، وہ $10 ارب سے زیادہ ہے. اس میں آئی ایم ایف کا قرضہ میں نے شامل نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی سیپریٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. چین سے کچھ ہم نے ٹریڈ فائنانس فیسلٹی لی، وہ علیحدہ کوئی $13 ارب تو یہ لے چکے ہیں 10 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی 10 ماہ میں $13 ارب 10 ماہ میں $13 ارب کا قرضہ پی ٹی آئی کی حکومت لے چکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے 90% تقریباً اس میں ابھی آئی ایم ایف کا قرضہ شامل نہیں ہے. اس سال میں جو آیا نا $500 ملین وہ شامل نہیں ہے. $1.5 ارب کی چائنا کی ایک وہ ٹریڈ فائنانس فیسلٹی ہے، وہ شامل نہیں ہے. $10 ارب میں 13 میں وہ شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ٹریٹمنٹ علیحدہ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کی. اگر اتنا میسو قرضہ لے رہے ہیں اور اس میں تقریباً 88% یا 90% جو قرضہ ہے نا، وہ آپ نے بجٹری سپورٹ کے لیے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ پیسہ آپ نے کسی اکانومی کے پروڈکٹیو سیکٹر میں نہیں لگایا, اسے کوئی ڈیم نہیں بنایا. تو جب وہ آپ نے 90% قرضہ واپس کرنا ہے, جو بھی حکومت ان کی ہوگی اگلی ہوگی وہ پھر نیا قرضہ لے گی. جس طرح آج یہ بد دعائیں دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو, کل پی ٹی اے کو کوئی بد دعائیں خسارہ پورا کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. یہ جو بھی کہتے رہے ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی, وہ تھوڑا کہہ رہے ہیں بہت بڑھ گئی. دیکھیں آج ایسے عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں 13% کہہ رہے ہیں. انہیں کہیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کو, دونوں سرکار کے ادارے اکٹھا بٹھا لیں اور دونوں ہو سکتا ہے ان دونوں کو نہ پتا چلا اور گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آگے انکریز آ رہا ہے, 2-4-6% انکریز آ رہا ہے, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر $20 ارب دینا ہے اور آپ کی آمدن $10 ارب ہوئی, $10 ارب کا گیپ ہے. ٹھیک ہے, فارن ریمیٹنس. آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ غلط بیانی کر رہی؟ گورنمنٹ غلط بیانی نہیں کر رہی, گورنمنٹ پورا سچ نہیں بتا رہی. ان کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جو اکانومی کی ڈائریکشن ہے ان ٹرمز آف گروتھ وہ بہتر ہوئی ہے. جب آپ نیگیٹو سے 3-3.5% کی گروتھ لے لیں گے نا تو بری نہیں ہے ان حالات کے اندر. انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم 4% کا جو ایک ڈیجٹ اپنے ساتھ لگا لیں, اس کو تاہی میں یہ ان کو ساری اس وقت جو ہے نا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے وہی کام کیا ہے. مسئلہ 4% سے ہے, لیکن آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گروتھ ہوئی. گروتھ تو ہوئی ہے نا, یہ آپ مانتے ہیں. آپ کو مسئلہ 4% جتنی گروتھ ہوئی اتنی بتائیں نا. اب آپ اچانک 4 پہ چلے گئے نیگیٹو سے تو ظاہر ہے ایک سرپرائز آپ نے گڈی بجا دی. لیکن گروتھ ہوئی ہے, وہ یہ کہ مان رہے ہیں کہ گروتھ ہوئی اس میں تو کوئی انکار والی بات ہی نہیں. اور گروتھ پیداوار بیس اور ایکسپورٹ بیس ہوئی. دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے فصلوں کو بھی پہلے کاؤنٹ کر لیا, ابھی وہ آئی نہیں. چودھری صاحب ان کا ویٹ کا نمبر ٹھیک نہیں. جی نمبر ٹھیک نہیں ہے. اچھا ابھی یہ بات ویٹ کا نمبر تو جو ہے آپ کے صوبوں سے آتا ہے نا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس تو یو این کی میتھڈالوجی فالو کرتی ہے. گورنمنٹ جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت نے جتنی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر وزیر خزانہ صاحب جو ہے, جو کہ اب چلے گئے ہوں گے جس طرح پہلے وہ چلے جایا کرتے تھے ملک سے باہر, یا تو وزارت میں ہوتے ہیں یا ملک سے باہر ہوتے ہیں. جی بالکل. اور وہ بلکہ انہوں نے سینٹ کے الیکشنز میں بھی کہا تھا کہ میں اگر نہیں بنا تو میرا کیا ہے, میں اگلی فلائٹ پکڑوں گا اور باہر چلا جاؤں گا, اور وہی انہوں نے کیا ہوگا یقیناً. لیکن ایک بات ہوئی کہ وہ آپ کا تحفہ ہے, یاد رکھیے. نہیں دیکھیں بڑا اس کو چلے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ ہماری معاشی پالیسیز جو ہے وہ صحیح تھی, اسی لیے ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہی ہمارے ہی لوگوں کو آزمانے کی کوشش کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ فلور آف دی ہاؤس فگر فجنگ یہاں پہ ہوتی رہی ہے. انہوں نے غلط فگرز دیے ہیں, غلط اسٹیٹسٹکس, غلط نمبرز اعداد و شمار حکومت بتاتی رہی ہے. خود فائنانس منسٹر غلط اعداد و شمار بتاتے رہے. اسٹیٹ بینک کے فگرز کچھ ہوتے ہیں, ان کے فگرز کچھ اور ہوتے ہیں. آئی ایم ایف نے 1.3 بتایا تھا جی ڈی پی جو ہے وہ 1.3 شو کی تھی کہ 1.3 تک انڈیکیٹ کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی 3.1 ہے. اچھا حقیقتاً اگر آپ دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم, جو بھی فاروق بات کر رہے تھے کہ جی حالات اچھے ہو گئے, موٹر بائکس بڑی نکلی ہیں, لوگوں نے خریدا ہوگا, جیبوں میں پیسہ آیا ہوگا, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ پر کیپٹا انکم جو ہے جہاں پہ $1,500 تھی وہ $1,100 تک آ چکی. تو پر کیپٹا انکم تو کم ہو گئی ہے آپ کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہتر ہو رہی ہے نا. اچھا اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے, اکانومی کیسے بہتر, 30,000 نہیں پر کیپٹا انکم آپ کی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اکانومی ایک عام آدمی کی معاشی حالات جو ہے وہ کتنے ابتر ہوئے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں, یہ تو آپ کی پر کیپٹا انکم آپ کو شو کر رہی ہے, ریفلیکٹ کر رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عام عوام کی بیسک بنیادی چیزیں کیا ہیں. دوائی کی قیمت 400% اضافہ. آپ مجھے بتائیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب کے حالات اچھے ہوئے. پھر آپ دیکھیں آٹا بحران, چینی بحران, مہنگی دوائی خرید ہو رہا ہے, آٹا بحران, چینی بحران, اور اس کے بعد یہ کہ ایک ایگریکلچرل بیسڈ کنٹری, ایک ایگرو بیسڈ کنٹری جو ہے وہ آپ کا گندم بھی ہم باہر سے منگوانے پہ مجبور ہو گئے, ہم چینی بھی باہر سے امپورٹ کرنے میں مجبور ہو گئے. تو یہ حکومت کی کون سی کامیاب پالیسیز ہیں. پھر انہوں نے جو اپنا انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا 13.5% کے اوپر انٹرسٹ ریٹ لے کر خود گئے. پھر اس کے بعد یہ خود غلطیاں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ریورس کر کے ان کو ہوش آتی ہے اور یہ پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں واجی ہم نے بڑا چنگا کم کیا ہے. تو وہ ان کا حصے میں نہیں آتا. وہ جو کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, جن کو یہ چور ڈاکو ڈکیت کہتے تھے, 5.8% پہ جی ڈی پی تو ملی تھی نا ان کو. قرضے آپ دیکھیں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے لینے والے قرضے لینے والی حکومت یہ ہے. یہ گالیاں دیتے تھے ان کو, یہ کہتے تھے جو قرضے لیتا ہے وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں. ان کا تو بہت بڑا کچکول ہے, آئی ایم ایف کے سامنے لے کر وہ کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں.
हम तो आएंगे अगले दिन आईएमएफ के मुंह पे पैसा मारेंगे। तो फिर क्या हुआ कि आईएमएफ के आगे घुटने टेक कर ये हुकूमत पहले दिन से बैठ गई। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल पॉलिसीज की वजह से ये ग्रोथ एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। इनकी जो फाइनेंस की जो इनकी आदाद शुमार है उनको मैं कैसे बिलीव करूं? इनके पास तो खुद एक सिमत नहीं है। एक्चुअली खुद पीटीआई फाइनेंस के मामले में एक पेज पे नहीं है। असद उमर साहब की पॉलिसीज टोटली कुछ और हैं। हफीज शेख साहब किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे और शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 2.5 साल में सब कुछ गलत होता रहा और वो उनको भी इन्होंने जिम्मा सौंपा दिया। तो ये 39 दिनों में ठीक कर लिया उन्होंने वैसे। हाँ, अब आप देखिए 30,000। अच्छा 30,000। अब ये देखे ना, ये वो लफाजी में तो मुझसे ये कर रहे हैं लेकिन अगर मसला ये है कि अब अगर हफीज शेख साहब ने ठीक किया था तो उनको फारग क्यों कर दी? अच्छा 30,000। अगर वो गलत करते रहे तो आज के कैसे ठीक निकला है? तो असद उमर साहब को पहले इकोनॉमी का चैंपियन शो किया इन्होंने कहा असद उमर साहब आएंगे, वन फाइन डे पीटीआई की हुकूमत होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 30,000 अरब से 45,000 अरब कर्जा लेने वाली हुकूमत जवाब दे के अवाम पे और इस बोझ को कौन उतारेगा? महसूस होता है कि हर चीज बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़। आप देखिए सीमेंट ब्लैक में बिक रहा है, और सीमेंट ब्लैक में बिक रहा है।